خان کے نوائی قصبہ دری میرو سے پی ٹی آئی کا قافلہ امیدوار حلقہ پی پی 288 جناب اخلاق احمد بڈانی کی قیادت میں 5 بسوں 100 سے زائد کاروں پر مشتمل ڈیرہ غازی خان سے ملتان کے لیے روانہ ہوا۔ اس موقع پر اخلاق احمد بڈانی کا کہنا تھا تحریک انصاف کے سینکڑوں کارکنوں نے التیق چوک میں احتجاجی جلسہ کیا اور پی ڈی ایم کے خلاف نعرہ بازی بھی کی۔ جلسہ میں کارکنوں پر زور دیا گیا کہ وہ کپتان کی کال پر لانگ مارچ میں ضرور حصہ لیں تاکہ امپورٹڈ حکومت کا خاتمہ کیا جا سکے اور عمران خان کو بھاری اکثریت سے وزیر اعظم منتخب کیا جا سکے۔ تفصیل گل حماد فاروقی کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینکڑوں کارکنوں نے عطالیق چوک میں احتجاجی جلسہ کیا، جس کی صدارت حاج گل نواز خان نے کی۔ احتجاجی جلسے سے اقلیتی امور پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی وزیر زادہ کیلاش، سابقہ صدر عبداللطیف وغیرہ نے اظہار خیال کیا۔ مقررین نے کہا کہ عمران خان نے امریکہ کی غلامی سے انکار کیا، جس کی اسے سزا ملی اور اس کے خلاف عدم اعتماد پیش کیا گیا۔ جلسے میں پارٹی کارکنوں نے امپورٹڈ حکومت نامنظور نامنظور اور امریکہ کی جو یار ہے غدار ہے غدار ہے کے نعرے بھی لگائے۔ مقررین نے کہا کہ عمران خان ملک کا قسمت بدلنے والا تھا مگر اسے موقع نہیں دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پی ٹی آئی کی دور حکومت میں چترال کے دونوں اضلاع میں ریکارڈ ترقیاتی کام ہوئے اور اگر عمران خان دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہوئے تو ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر کے حقیقی آزادی حاصل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ چترال میں شندور، گرگ چشمہ روڈ اور وادی کیلاش کی سڑکیں پی ٹی آئی کی حکومت میں منظور ہوئے اور اس کے علاوہ بھی متعدد ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے۔ مقررین نے کارکنوں پر زور دیا کہ وہ چپتال کی کال پر لانگ مارچ میں ضرور حصہ لے تاکہ امپورٹڈ حکومت کا خاتمہ ہو سکے۔ یہ جلسہ دوئیہ کلمات کے ساتھ اختتام پذیر ہوا جس میں کثیر تعداد میں کارکنوں نے شرکت کی۔ احمد غلام فاروقی، چترال۔ ڈپٹی کمشنر حافظ آباد محمد آصف رزاق کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر پنڈی بٹیاں شیزہ رحمان نے ڈیزل پر اوور چارجنگ کرنے والوں کے خلاف انسپیکشن کی اور ایک پمپ کو جرمانہ کیا۔ روز سے حافظ آباد شہر میں موٹر سائیکلوں سے بیٹریز اتارنے والا گروہ متحرک۔ حافظ آباد شہر میں پچھلے چند دنوں میں کئی درجن سے زائد موٹر سائیکلوں کی بیٹریاں آسانی سے چرا لی گئیں۔ شہر کے مختلف گلی محلوں میں کھڑی موٹر سائیکلوں سے چور بڑی دیدہ دلیری سے بیٹریاں اتارنے میں مصروف نظر آنے لگے۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چور کس طرح کام میں مصروف ہیں۔ اہلیان شہر نے ڈی پی او حافظ آباد سے ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔ تھانہ خان گڑھ منشیات کارروائی ریاض حسین شاہ سے 3476 گرام چرس برآمد، مقدمہ درج، ملزم حوالات بند، منشیات فروش معاشرے کے ناسور آپریشن جاری رہے گا، عمران حمید ماڑا کا کہنا تھا۔ تفصیلات کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس افیسر مظفر گڑھ کیپٹن ریٹائرڈ طارق ولید کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ڈی ایس پی سرکل رضوان خان کی زیر نگرانی ایس ایچ او تھانہ خان گڑھ عمران حمید نے کارروائی کرتے ہوئے ریاض حسین شاہ سے 3476 گرام چرس برآمد کر کے رنگے ہاتھوں موقع پر گرفتار کر کے مقدمہ درج کر کے ملزم ریاض حسین شاہ کو حوالات تھانہ بند کر دیا۔ ایس ایچ او عمران حمید ماڑا نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ منشیات فروش معاشرے کے ناسور اور نوجوانوں کے مستقبل کے بدترین دشمن ہیں، کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ فروشوں کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔ عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے پولیس 24 گھنٹے ہمہ وقت الرٹ ہے۔ کسی بھی ایسی مشکوک سرگرمی کی اطلاع پنجاب پولیس ایمرجنسی نمبر 15 پر دیں اور ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ 3 بچوں کے باپ نے گھریلو ناچاکی کی بنا پر گلے میں پھندا ڈال کر زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ 3 بچوں کے باپ نے گھریلو ناچاکی کی بنا پر گلے میں پھندا ڈال کر زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ تحصیل تاندے والا کے تھانہ گڑھ کے نوائی علاقے چک نمبر 549 کاف بے تیمور شاہ کے رہائشی اصغر علی ولد اکبر قوم چوپو گھریلو ناچاکی کی بنا پر لڑائی جھگڑے کی بنا پر گلے میں پھندا ڈال کر زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ پولیس تھانہ گڑھ نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔